السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ تمام سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں آج آپ کے پاس حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ٹاپک پہ جانے سے پہلے کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستوں، میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، اردو سپیک، اردو بولنے والے، پنجابی، سرائکی، سندھی اور خاص طور پر پٹھان، بلوچ، سرائکی میں آپ تمام سبھی سے، خصوصاً اپنے پنجابی اور اپنے پختون جو بھائی ہیں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں، ان سے میں تقریباً سبھی سے مخاطب ہوں۔ اور بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، وقت آ گیا ہے، اٹھو اور کیا نام ہے، تبدیلی کا آغاز کرو اور پاکستان بچاؤ تحریک شروع کرو، اور ان ظالم حکمرانوں، لٹیروں، غداروں سے جان چھڑاؤ، اور ان کا احتساب کرو، اور ان کا احتساب جو ہے عوام کی عدالت میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لیاقت علی خان اور جتنی بھی اس وقت کی جو حکومت تھی، اس وقت کے جو وزیر تھے، صدر تھے، تو ان کے جانے کے بعد جو ہے یہ سارے جو ہے لٹیرے، ایوب خان سے لے کر اور یہ زرداری تک، یہ سب کے سب جو ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں، اور یہ سب آپ کے دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی پاکستان کا نظام انہوں نے ٹھیک نہیں کرا، بلکہ ٹھیک کرنے کے بجائے پاکستان کا جو ہے کچھ ہے تباہی کے جانے پہنچا دیا انہوں نے، کیونکہ حکومت کی جو باغ دوڑ ہے، انہی جاگیرداروں، وڈیروں کے ہاتھوں میں سونپ دی گئی، کہ جنہوں نے ملک کو جو ہے تباہی کے دانے پہنچا دیا۔ اور آپ لوگ جو ہے خود سمجھدار ہیں، اور آپ لوگ خود ہی بات جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ جو ہیں کہاں پہ کھڑے ہیں، آج ہماری اکانومی کہاں پر ہے، اور ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں۔ نہ ہمیں بجلی سے محروم کر دیا، ہماری جو اشیاء خردنوش ہے، ہمیں اس سے محروم کر دیا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی باقی ہے دیگر چیزیں، دیگر جو ہیں ہمارے، سمجھ لیں کہ انہوں نے آپ کے حقوق کو بالکل پامال کر دیا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ تبدیلی کا آغاز کرو، اور آپ لوگ تمام مل کر جو ہے نا، میں پاکستانی ہوں، میں آپ سے بس یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ تمام مل کر جو ہے نا اپنی ایک تحریک چلائیں، اور اس کا نام رکھیں پاکستان بچاؤ تحریک۔ پاکستان بچاؤ، اور ان ظالم حکمرانوں سے جان چھڑاؤ، ان غداروں سے جان چھڑاؤ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ملک کا سودا کیا، ہمارے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچایا، انہوں نے پاکستان کی جو ساخت ہے، انہوں نے اس کو بالکل ڈبویا۔ کیونکہ اب وقت آ گیا ہے، اب ان کو بتا دو کہ اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہم لوگ کو ہماری آواز کو جو ہے جس طریقے سے دبایا گیا، ہمیں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی نہیں دی گئی، ہمیں اس سے محروم رکھا گیا۔ کیونکہ ہم لوگ جب بھی اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں، جب بھی ہم لوگ اپنے حق کے لیے بولتے ہیں، تو ہمارے کیا نام ہے، نوجوانوں کو، خصوصاً ہماری جو یوتھ ہے، ان کو جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، جھوٹے پرچے بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس کا کارن کون ہے؟ یہ سارے ظالم حکمران جو اس وقت حکومت بڑے بڑے عہدوں پہ جو ہے برا جمان ہے، یہ سارے چور، ڈاکو، یہ غدار۔ اور اس کے اندر جو ہے فیلڈ مارشل بھی اس میں شامل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ سب سے بڑا کرپٹ انسان ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے، یہ امریکہ کے تلوے چاٹتا ہے، اس کی جیودوری کرتا ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کی تقدیر کا جو ہے سودا کرتا ہے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اپنے حقوق کے لیے جو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا، اور آپ کو جو ہے نا ایک ایسی تحریک شروع کرنی ہوگی کہ جس سے ان کا کڑا احتساب ہو، اور ان کو جو ہے نا عوام کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کیونکہ دیکھیں نا جس طریقے سے یہ لوگ آپ کو سڑکوں پر لے کر آئے، انہوں نے آپ کو ہر چیز سے محروم کیا، آپ کو کھانے، پینے، اٹھنے، جاگنے، بیٹھنے، سونے،
ہر چیز سے آپ کو محروم کیا انہوں نے. لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، اور اس کے علاوہ کیا نام پیٹرول کے اوپر لیوی ٹیکس لگانا، ہر طریقے سے انہوں نے آپ کے اوپر آپ سے کیا نام ہے بھتہ وصول کیا، اور آپ کے اوپر جو ہے آپ کے اوپر جو ہے ٹیکس لگایا. اور یہ آپ ہی کی ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے 9 ارب کے 11 ارب کی جو ہے جہاز خریدے، گاڑی خریدی، انہوں نے اپنی پراپرٹی بنائی، انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی، انہوں نے اپنی ملز بنائی. انہوں نے ہمارے پیسوں سے انہوں نے بہت عیاشی کری. تو اب ان کو بتا دو وقت آ گیا کہ اب بس بہت ہو گیا ہے. عوام جو ہے، عوام کا صبر جو ہے صبر جو ہے سمجھنے کے بعد جو ہے وہ اوپر تک چلی گئی ہے. عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم نکلیں گے گھروں سے، اور جب تک تمہارے استعفے نہیں آ جاتے ہم اس وقت تک جو ہے چین سے نہیں بیٹھیں گے. جب تک تمہارا کڑے سے احتساب نہیں ہوتا. تم نے جس طریقے سے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تم ان سے ایک پائی کا آپ نے ان سے حساب لینا ہے. اور بس میں اتنا کہنا چاہوں کہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، نہ آپ نے بالکل ڈرنا ہے. چاہیے کیونکہ یہ جو ظاہر سی بات ہے، یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ سمجھ لیں یہ جعلی حکومت ہے. یہ سارے جعلی ووٹوں سے بنی ہوئی حکومت ہے. یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ ایک جعلی حکومت ہے. کیونکہ دیکھیں نا آپ نے ووٹ کس کو ڈالا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے نا آپ کے مینڈیٹ کو چوری کیا. اب دیکھیں نا بھارت جیسے ملک میں دیکھیں نا جب ظاہر سی تو وہاں پہ عوام نے کس طریقے سے پروٹیسٹ کیا، اور سمجھ لیں کہ ایک سمجھ لیں کہ شاندار قسم کا انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا. اور یہ دیکھیں نا کہ صرف خالی کس بات کے اوپر کہ پیپر جو لیک ہوا تھا اس کے اندر جو وزیر تعلیم نے جو اس کے اندر دھاندلی کی تھی. اور مودی سرکار بھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے نا استعفوں سے نہیں جائے گی، ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، اتنے طاقتور تھے. اور پھر وہی بات دیکھیں نا جب عوام نے جو اپنی تحریک چلائی، اور خصوصاً جو وہاں کی انڈیا کی یوتھ جنریشن ہے، جب انہوں نے اس چیز کو ظاہر سی بات ہے ان سے برداشت نہیں ہوا تو سب نے مل کے یعنی ان کی پارٹی کو جو ہے کاکروچ کر دیا گیا، کہ یعنی کہ ان کے جو حکمران ہیں ان کو بولتے تھے کہ یہ سارے کاکروچ ہیں. اور پھر دیکھنا پھر انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی بنائی، اور یہ پارٹی سمجھ لیں کہ حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہوئی. اور دیکھیں نا آج آپ کے سامنے نتیجہ کہ دیکھیں نا جو مودی سرکار ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو عوام کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے. اب اسی طرح سے کہتے ہیں، اب دیکھیں نا میں آپ کو یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہوں، معاف کیجیے گا، آپ لوگ پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ تو سمجھ لیں یہ جو جتنے بھی گزرا ہے جتنے بھی کیا نام ہے کرنل جنرل، اور یہ جتنے بھی سارے ججز ہیں، یہ سارے وکیل، یہ تو سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اب آپ میں بتا دوں کہ آپ کو اس چیز سے بالکل نہیں گھبرانا کہ یہ آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، یا آپ پہ تشدد کریں گے، یا آپ پہ شیلنگ کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا انڈیا میں بھی جب کاکروچ جنتا پارٹی نے جب تعزیت عوام نے جب وہاں پہ سڑکوں پہ نکلے، حالانکہ ان کے اوپر بھی مودی نے ڈنڈے برسائے، ان کے اوپر شیلنگ کری، ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی، ان کے اوپر ان کے کیا نام ہے ان کے نوجوانوں کو جو ہے جیلوں میں ڈالا. یعنی ان کے اوپر ہر طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے اپنی ساری طاقتیں لگائیں. لیکن آخر میں کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ آخر کار حکومت کو جو ہے کیونکہ عوام جو ہے اپنے مفاد پہ ڈٹی رہی، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنا حق مانگا، اور آخر کار دیکھیں نا حکومت کو جو ہے عوام کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، ان کو اپنا سر خم تسلیم کرنا پڑا. اب اسی طریقے سے ہم نے مل کے جو ہے نا ہم نے ایک ایسی تحریک چلانی ہے، ایک سمجھ لیں کہ ہمیں سمجھ لیں کہ ہمیں ایسی پارٹی بنانی ہے. پارٹی سے مراد کہ یعنی کہ آپ سب نے مل کے جو ہے نا بنا کسی پارٹی کا سہارا لیے، جتنی بھی سمجھ لیں یہ ساری نامور پارٹی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ہے، کیا نام ہے MQM، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، اور PTI، جماعت اسلامی، آپ نے کسی کا سہارا نہیں لینا، بلکہ آپ نے آپ کو ایک عام شہری، عام سمجھ لیں کہ ایک عام پاکستانی کی حیث سے نکلنا ہے. عام عوام، کیونکہ دیکھیں نا ایک عام عوام کی حیث سے نکلنا ہے. آپ نے کسی کی پارٹی کا سہارا نہیں لینا، آپ نے خود نکلنا ہے. اور ان کو جو ہے نا اور آپ نے سمجھ لیں کہ ایک ایسی تحریک چلانی ہے کہ آپ کو ان کے ایوانوں تک پہنچنا ہے، ان کا گروان پکڑ کے ان کو باہر لے کر آنا ہے. جس طریقے سے یہ لوگ آپ کو سڑکوں پر لے کر آئے، انہوں نے آپ کے اوپر آپ کے سمجھ لیں کہ انہوں نے کپڑے اتارے، انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو سمجھ لیں ہر چیز سے محروم کیا. اسی طریقے سے آپ نے ان کو سڑکوں پہ لانا ہے. اب وقت آ گیا کہ ان کو سڑکوں پر لاؤ، ان کو کٹہرے پہ لاؤ، کیونکہ یہ جو بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پیسے سے عیاشیاں کر رہے ہیں. اب ان کی عیاشیاں جو ہے نا اب زیادہ دن نہیں چلیں گی. اور بس میں یہی کہوں گا کہ تشدد ہو،
چاہے شیلنگ ہو، چاہے کتنی بھی گولہ باری ہو، چاہے کچھ ہو، لیکن آپ نے جو ہے نا ہر ایک کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ ظاہر سی بات ہے اپنی جو ہے نا ساری طاقتیں لگائیں گے آپ کے اوپر، لیکن 35 کروڑ عوام اب ابھی ہوتا ہے نا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. یہ لوگ تو سمجھ لیں کہ 100 بھی پورے نہیں ہیں، اور آپ ماشاء اللہ سے 25 کروڑ عوام ہو. اور یہ بتا دوں کہ آپ لوگ 25 کروڑ عوام ہو، اور اتنی تو سمجھ لیں ان کے پاس جگہیں بھی نہیں ہیں رکھنے کے لیے. کس کو ڈالیں گے جیل میں؟ کس کو یہ لوگ لاک اپ میں ڈالیں گے؟ جگہیں ان کے پاس کم پڑیں گی. ان کے پاس تو سمجھ لو کہ جو مثلا بولتے ہیں نا کہ جگہیں ہوں گی. اس کے علاوہ یہ لوگ کہاں نظر بند کریں گے آپ کو؟ کہاں پہ آپ کو لے کے جائیں گے؟ کن جگہوں پہ لے کے جائیں گے؟ آپ نے سمجھ لیں کہ ہم، کیونکہ دیکھیں نا آپ کا انقلاب ایسا ہونا چاہیے کہ گلی کے کونے کونے سے، چپے چپے سے، پاکستان جتنا بڑا ملک ہے، اور یہاں پہ جتنی سمجھ لیں کہ یہاں کی 25 کروڑ عوام ہے، گلی کے کونے کونے، چپے چپے سے، میں کہہ رہا ہوں کہ جب انقلاب برپا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری ان کی داؤ پیچ جو ہے نا سب ان کے فیل ہو جائیں گے. ان کی ساری طاقتیں ناکام ہو جائیں گی. اب دیکھیں نا جب آپ اس کے بعد پھر دیکھیں، جب آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی تحریک چلائیں گے اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو پھر دیکھیے گا، پھر آپ کو فرق محسوس ہوگا. جس دن سمجھ لیں کہ آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر لو گے تو سمجھ لیں کہ پھر پاکستان جو ہے پھر اپنے معمول پہ آ جائے گا، اور پھر ایک دفعہ پھر کھڑے ہو کے مسکرائے گا. اور کیا ہے کہ ہم لوگ پھر دنیا کو بتائیں گے، کیونکہ دیکھیں نا صحیح ہوگا کہ دنیا کو یہ میسیج جائے گا کہ دیکھو ہم بھی جو ہے نا ہم بھی وہ قوم ہے جو ہم کسی ظلم کے آگے جھکنے والے نہیں. نہ ہم کبھی آگے، نہ ہم کبھی بکے ہیں، نہ کبھی جھکے ہیں. کیونکہ ہمارے جو جتنی بھی کرپٹ حکمران ہیں، پورے جو یہ ٹولہ ہے، یہ سارے جتنے بھی نئے حکمران ہیں کرپٹ ہیں، غدار ہیں سارے، فوجی جنرل، اور اس کے علاوہ DGIs اور اس کے علاوہ صدر، وزیر اعظم، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ سب بکے ہوئے ہیں. اور لیکن ہم عوام جو ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم بک سکتے ہو، اپنے زمین کا سودا کر سکتے ہو، لیکن تم ہماری زندگی کا، ہماری تقدیر کا تم سودا نہیں کر سکتے. اور ہم بکنے والے نہیں ہیں. ہمیں امریکہ کی غلامی منظور نہیں. امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. تم اسرائیل کو تسلیم کرو، امریکہ کو تسلیم کرو، IMF سے قرضہ لو، ہمیں گروی رکھاؤ، ہمیں بالکل قبول نہیں. کیونکہ تم نے جو جتنا بھی عوام کا خون نچوڑا ہے، یہ جتنے بھی سارے بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں ایوانوں میں، تم نے جس طریقے سے عوام کا خون نچوڑا ہے، آپ لوگوں نے ان سے اس کا حساب لینا ہے، ان سے پائی کا حساب لینا ہے. اور آپ نے بالکل ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. چاہے پولیس فورس ہو، چاہے رینجرز ہو، چاہے بڑی سے بڑے فوج ہو، چاہے ان کا صدر ہی کیوں نہ ہے، چاہے زرداری کیوں نہ جائے، لیکن آپ نے بالکل ڈرنا نہیں ہے. ان کو بس یہ بتا دینا ہے کہ ہم جو ہے نا ظلم کے آگے، ہم ظالم کے آگے نہ کبھی جھکے ہیں، نہ کبھی بکے ہیں. اور ہمیں تمہارا استعفیٰ چاہیے. ہمیں استعفیٰ دو. ہم استعفیٰ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. جب تک یہ لوگ اپنا استعفیٰ نہیں دیتے تو اس وقت تک آپ نے ان کے پارلیمنٹ کا جو ہے گھیراؤ کرنا ہے، اور ایک پورا احتجاج کرنا ہے آپ نے، اور ان سے استعفیٰ لینا جا کے آپ لوگوں نے جا کے استعفیٰ لینا ہے کہ حکمرانوں بس اب بہت ہو گیا ہے، اب تم اپنا استعفیٰ دو. کیونکہ تم لوگ جو ہے نا فیل ہو چکے ہو، اور تم لوگ جو ہے نا امریکہ کی غلامی کر رہے ہو، اور ہمارا خون نہیں چوڑ رہا ہو، ہمارے ٹیکس کے پیسے عیاشی کر رہے ہو، ہمارا سودا کر رہے ہو. ہمیں یہ بالکل منظور نہیں، اور ہم تمہیں یہ چیز کرنے نہیں دیں گے. تم پچھلے 50-60 سال سے جو کرپشن کر رہے ہو، اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کا خاتمہ کریں گے. تو بس میرے پاکستانیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بس اپیل کرتا ہوں کہ خدا را، اگر آپ اپنا فیوچر اگر آپ بچانا چاہتے ہو، پاکستان بچانا چاہتے ہو، تو پلیز آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں نا، ایک وقت ایسا تھا، آپ اس دن کو یاد کرو، سن 47 سے پہلے جو ہے، جب آپ ہندوستان میں تھے، وہاں پہ جب انگریز اور ہندو کی آپ کو غلام بنایا ہوا تھا، اس وقت دیکھیں نا آپ کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسا آپ کو ایک عظیم لیڈر دیا. اور پھر دیکھیں نا اس نے پھر تحریک چلائی کامیاب. اس کے بعد پھر دیکھیں نا پھر پاکستان بنا، پاکستان اس نے آپ کو دیا. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ کو ضرورت تھی آزادی کی اپنی. آپ لوگ ظاہر سی بات ہے اس طرح غلامی میں تھے، اور آپ کو اس وقت ضرورت تھی آزادی کی. اور آج پاکستان وہ ہے، سمجھ لیں کہ جو آپ کو پکار رہا ہے، اس کا سمجھ لیں کہ چپا چپا، اس کا ذرہ ذرہ وہ آپ کو پکار رہے ہیں کہ خدایا مجھے آزاد کراؤ ان چوروں ڈاکوؤں سے، ان لٹیروں سے. تو یہ دیکھیں، تو میرے پاکستانی بس میں کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، تو پلیز
میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز آپ خدا رہی آپ اپنے کیا نام ہے اپنے گھروں سے نکلو، اپنے تمام قسم کی جتنی بھی مصروفیات ہیں سب کو جو ہے نا ابھی آپ فی الحال عارضی طور پہ بھی ترک کر دو، اور سب سے پہلے جو ہے نا آپ انقلاب لے کر آؤ، کیونکہ دیکھیں نا انقلاب جو ہے نا آپ لوگ لا سکتے ہیں، لیکن اب بس یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سمجھنے بالکل بہادر بننا ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور مسلمان جو ہے کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، اور خاص طور پہ جو ایک مضبوط ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ کبھی ظالم کے آگے کبھی نہ جھکتا ہے نہ کبھی بکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا جس طریقے سے آپ کو ضرورت تھی آزادی کی، اس طریقے سے دیکھیں نا آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں نا پاکستان کو اس کا سمجھ لو، پاکستان کو جو ہے اس کا حق دلانا آپ کا کام ہے، اس کو آزاد کرانا آپ کا کام ہے، ان سمجھ لو کہ جاگیرداروں وڈیرے، یہ سارے چور اچکے لٹیرے، ان سب سے آپ نے آزاد کرانا ہے۔ تو بس یہ کہ میں کہوں گا کہ میری بات یہ جہاں تک میں تمام ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس بات کو جو ہے نا آگے تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، اور تاکہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو بات ہے یہ ہر پاکستانی تک پہنچے، اور تاکہ پھر یہ کہ پھر ہم اپنی یہ کہ پھر ایک نئی حکمت عملی بنائیں کہ ہمیں کس طریقے سے ان چوروں ڈاکوؤں سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، ہمیں کیا نام ہے ہمیں امریکہ جیسے غدار ملکی جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کی ہمیں غلامی قبول نہیں، کیونکہ ہمارے حکمران جو کہ ان کے غلام ہیں، ہمیں ان غداروں سے ہمیں کس طریقے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تو بس میں چاہتا ہوں یہ پیغام آپ پہنچائیں، گھر گھر تک یہ پیغام پہنچے، کیونکہ دیکھیں نا اب پاکستان کا جو مستقبل ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ دیکھیں نا آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اس لیے کہ اب آپ نے جو ہے نا اس ملک کو آپ نے بچانا ہے، اور آپ نے اپنی جو ہے نا ایک تحریک شروع کرنی ہے، بنا کسی پارٹی کے سہارا لیے آپ نے خود اپنی پارٹی بنانی ہے، پارٹی کے بلکہ آپ نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں نا جس طریقے سے کراچی میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، پنجاب میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، مطلب سمجھ لیں کہ پورے آل اوور پاکستان میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، مہنگائی ہوتی تھی، لوگ سڑکوں پہ نکل آتے تھے، ظاہر سی بات ہے لوگ احتجاج کرتے تھے، پروٹیسٹ کرتے تھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں آپ اپنا وہی والا جوش دکھائیں، کیونکہ اب وقت آ گیا اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہی والا جوش دکھائیں، اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ دیکھیں خاموشی جو ہے نا وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا جب انسان خاموش بیٹھتا ہے نا، جب انسان اپنے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے، جب کوئی ظالم اس کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور انسان چپ کر کے بیٹھا رہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلا جو ظالم ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر اور حاوی ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے آپ کو اور دباتا ہے، آپ کو اس حد تک گرایا ہے کہ آپ بول بھی سکتے اپنے، یعنی آپ اپنی لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ لوگ جو ایک نڈر قوم ہو، اور آپ سمجھ لو کہ آپ قائد اعظم نے آپ کو پاکستان دیا ہے، اور سمجھ لیں یہ آپ کو 27ویں شب کو، رمضان کی 27 شب کو یہ آزاد ہوا تھا، اور ان وڈیروں کو آپ یہ بات بتا دو کہ ہم نے سن 47 میں ہمارے بچے، بوڑھے، خواتین، نوجوان، انہوں نے ٹینکروں کے نیچے آ کے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، انہوں نے اپنی قربانیاں دی، ہمارے اس وقت کے جو فوجی تھے جوان، انہوں نے ظاہر سی بات ہے قربانیاں دی، جو ہمارے اصلی فوجی تھے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے، جو سمجھ لو کہ سچے محب وطن پاکستانی تھے، آج ہم سمجھ لیں کہ آج ہم ان کی وجہ سے یہاں موجود ہیں، اور یہ پاکستان نے اس دن کے لیے، یہ پاکستان جو ہے ہم نے اس دن کے لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ یہاں کی جو حکومت ہے نکمے اور نہل اور کرپٹ ترین چور ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں چلی ہے کہ جو ملک کا بیڑا غرق کر دیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ان کا احتساب کریں آپ لوگ، اور سمجھ لیں کہ اب یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے جو ان کا احتساب کرنا ہے۔ تو بس میں کہوں گا کہ آپ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔